ویسیوں میں بیٹھ جا بلانیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلانیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلانیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعصمک من الناس آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام محفل پاک میں تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، مشائخ اعظام، شرکائے عرس مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جگر گوشہ مفسر اعظم حضرت علامہ صاحبزادہ ریاض احمد اویسی صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے عرس پاک کی محفل میں حاضر ہونے کا حکم فرمایا۔ میں حاضر ہوں اور فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ محمد فیاض احمد اویسی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے محبت فرمائی۔ حضرت قبلہ پیرزادہ مقبول احمد ہاشمی صاحب جلوہ گر ہیں، علماء دائیں بائیں اور سامنے بھی جلوہ گر ہیں۔ مدینہ شریف سے ملک صاحب تشریف لائے، یقیناً سب کا آنا اللہ تبارک و تعالی حضور فیض ملت کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے بڑا مجھ سے پہلے علامہ پیر مراد شاہ صاحب کا خطاب سن لیا ہے اور آپ الحمدللہ بامراد ہو کر بیٹھے ہیں۔ میں بھی اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس شخصیت کے عرس میں آئے ہیں جس کی زندگی کو اللہ نے ناموس رسالت کی چوکیداری کے لیے پسند کیا، اور میں نے اسی لیے آیت مقدسہ بھی وہی پڑھی ہے۔ ہمارے ہاں ایک عادت ہے اور روایت ہے، بنا لی گئی ہے عادت کہ عرس کے موقع پر منصور شاہ صاحب میاں والی سے تشریف فرما ہے، عرس کے موقع پر کرامتیں سنائی بھی جاتی ہیں اور بنائی بھی جاتی ہیں، اور کرامت وہ خوبصورت تہمت ہے جو ہر بندہ برداشت کر لیتا ہے۔ جو صاحب کرامت ہیں ان کو تو اللہ نے عزت دی ہے، لیکن آپ کسی پر تہمت بھی لگائیں تو وہ خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ میں فیض ملت کے عرس میں کوئی ایسی کرامت بیان نہیں کروں گا کہ جو تہمت لگے، اور میں بھی شرمندہ ہوں علماء کی بزم میں۔ میرے نزدیک فیض ملت کی ساری زندگی کرامت ہے، ان کی کوئی ایک کرامت نہیں، ساری زندگی کرامت ہے۔ آپ پوچھیں وہ کس طرح، میں کہوں گا کیسے نہ کہوں اس زندگی کو کرامت جس زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ فیض ملت یا پڑھتے رہے یا پڑھاتے رہے یا محمد عربی کی عزت پر پہرا دینے کا انداز سیکھتے رہے، اور سیکھنے کے بعد ساری زندگی ناموس رسالت کی چوکیداری کرتے رہے۔ اور میں یہ علماء کے مجمع میں کہوں گا، اگر تائید مناسب سمجھے تو کر لیں، کسی تسبیح کا وہ مقام نہیں، کسی سجدے کا وہ مقام نہیں، کسی شب بیداری کا وہ مقام نہیں جو
تو عظمت محمد پہ پہراداری کا مقام ہے. جن میں جان ہو وہ ضرور بولیں، باقی نہ بولیں. میں نے کوئی آپ کو فنڈ شنڈ کی تکلیف نہیں دینی، وہ انہوں نے بھی دی ہے تو نیک کام کے لیے دی ہے، آپ محسوس نہ کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ جس عظیم الشان عالم دین کے عرس کی محفل میں آئے ہیں، ایک ہمارے یہاں یہ بڑا رواج پڑ گیا ہے، کسی عالم دین کو پیر کہہ دیں تو لوگوں کو بیماری شروع ہو جاتی ہے. کہ وہ تو عالم تھے، وہ پیر کیسے تھے؟ تو وہ پیر ہی کیا جو عالم نہ ہو. وہ پیر ہی کیا جو عالم نہ ہو. یہ بات دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں، خدا کی ساری مخلوق میں حضور جیسا پیر بھی کوئی نہیں، محمد عربی جیسا عالم بھی کوئی نہیں. مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، میں نے تو تقریر شروع کر دی ہوئی ہے، باقی حضرات کو نعرہ یقیناً نہیں آتا ہوگا. اگر نعرے کا جواب آتا ہوتا تو کون آدمی ہے محفل میں بیٹھ کر بھی جواب نہ دے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ کھڑے کریں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان، فیضان فیض ملت. آپ توجہ فرمائیں، میرے اور میرے آقا جیسا کوئی عالم نہیں. اگر میں یہ کہہ دوں تو بیدار نہیں بلکہ بالکل حقیقت ہے. قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے نبی جیسا مرشد بھی کوئی نہیں اور میرے محمد جیسا معلم بھی کوئی نہیں. ایسی تقریر کی طرف آپ کی توجہ بہت کم آتی ہے. کہ پڑھنے پڑھانے سے پیر کا تعلق نہیں ہوتا. میں نے کہا پیر پڑھتا پڑھاتا ہی تو ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک اور بات عرض کر لوں، کیونکہ یہ بزم ولایت ہے نا، بزم علم ہو بزم ولایت ہو، ذکر علی ضرور ہوتا ہے. علی کا نام سن کے جن کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی ہے وہ بولیں، باقی نہ بولیں. مجھے اس بات کا بھی احساس ہے، ٹکے ٹکے کے مولوی ہیں جن کی ابھی جنم پرچی بھی نہیں بنی اور وہ مولا علی کا نام سنے تو ان کو بیماری پڑ جاتی ہے. میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، بدبختو یاد رکھنا، چھوٹے چھوٹے پیروں کی تعریف پہ 4 گھنٹے لگانے والوں، علی وہ ہے جس کے در کے فقیر پیر بنتے ہیں. اور میں اپنی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی قابل توجہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں جن کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے ان کے امیر کا نام ہے مولا علی. جن کی زبان پاک ہو وہ ضرور بولیں اور محبت سے بولیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جن کو رب نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے ان کے امیر کا نام ہے مولا. آگے چلتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا من اراد العلم فلیأتِ بابہ کما قال. حضور نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے. اب میں تیسرا حوالہ دینے لگا ہوں، صاحب تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، خدا کی خدائی میں جب بھی کوئی ولی بنا علی کی توجہ سے بنا. بڑی کنجوساں والی داد دیتی ہے بھائی. علماء تو اس بات کو پہلے جانتے، آپ نہیں سمجھے. میں نے یہ نہیں کہا کہ حضور کی امت میں جب بھی کوئی ولی بنا، خدا کی خدائی میں. یا اللہ جو بولے اس کی زبان کو طیب و طاہر رکھنا. خدا کی خدائی میں جب بھی کوئی ولی بنا علی کی توجہ سے بنا. جملہ کہہ رہا ہوں، اگر مجھ سے پہلے کسی خطیب نے یہ جملہ استعمال کیا اور خطابت چھوڑ دوں گا. میں کس نے سن کے خطیب نہیں بنا، میں بزرگوں سے پڑھ کے، میں خود اظہار کرتا حضرت نے کر دیا ہے. حضرت فیض ملت میرے بھی استاد گرامی ہیں. میں نے ان سے دورہ تفسیر القرآن پڑھا ہے. ایک لفظ پڑھا جائے تو بڑی بات ہوتی ہے، دورہ تفسیر پورا پڑھا ہے.
ادھر دیکھیں جو بات میں عرض کرنے لگا وہ بڑی قابل توجہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جن کو اللہ نے ایمان والا کہا ہے، ایمان والوں کے امیر کا نام ہے مولا. ذرا دیکھیں کون کون نام لیتا ہے؟ مولا. ایمان والوں کے امیر کا نام ہے مولا. ہاتھ کھڑا کر کے بولو مولا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، لوگ کہتے ہیں خبردار یہ نعرہ نہ لگانا، یہ نعرہ نہ لگانا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے کہا کم وقت کہیں گے مولوی کا نعرہ لگانے سے دین کو کچھ نہیں ہوتا تو علی کے نعرے سے دین کو کیا ہوتا ہے؟ سنو، ایمان والوں کے امیر کا نام مولا علی، علم کا قاسم مولا علی، ولایت کا قاسم مولا علی. اب جملہ سنو، جہاں علم، ولایت اور ایمان کا نور ہوگا اس سینے میں علی ضرور ہوگا. میں چونکہ سنی ہوں، آپ بھی سنی ہیں، محفل سے خالی کیوں نہیں جائے گا. جو سبحان اللہ کہیں گے خود کہہ لیں گے، باقیوں کو میں ایصال ثواب کر دوں گا. اسے آپ کی اپنی مرضی ہے، خود کچھ کرنا ہے یا ایصال ثواب پہ ہی رہنا ہے. یہ میں حضرت سے اجازت لے لوں گا، آخر میں ایصال ثواب ضرور کروں گا جنہوں نے نہ کہا. اور جو خود کہنا چاہتے ہیں وہ اونچی آواز سے کہہ لیں. جہاں ایمان، علم اور ولایت کا نور ہوگا اس سینے میں علی ضرور ہوگا، اور جس کا علی امام ہوگا اس کے دل میں صدیق و عمر کا احترام ہوگا. میرے آقا نے ساری زندگی پڑھایا اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں ان جاہلوں پر بھی جو صدقے خیرات پہ پڑھ کے تولتے ہیں اس کا علم کہ جس کے در پہ علم بطور خیرات تقسیم ہوتا ہے. صدقے خیرات اور زکوٰۃ پہ پڑھ کے علم اس کا تولتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں علم بطور خیرات تقسیم ہوتا ہے. اور میں نام نہیں لوں گا کسی ایسے نامراد شخص کا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، اگر تم مدرسے میں کسی کو پڑھانے کے لیے رکھو اسے تو عالم کہتے ہو، اور جسے سارے جگ کو پڑھانے کے لیے رب بھیجے تیرے مدرسے کا مدرس قاسم العلوم والخیرات ہے، اور جسے رب ساری کائنات کا معلم بنا کے بھیجے اس محمد عربی کے علم کا کیا کہنا. پڑھنے پڑھانے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار پڑھاتے تھے، صدیق اکبر پڑھتے تھے. سرکار پڑھاتے تھے، جناب عمر پڑھتے تھے. سرکار پڑھاتے تھے، حضرت عثمان غنی پڑھتے تھے. سرکار پڑھاتے تھے، مولا علی پڑھتے تھے. اور میں یہ بات کہنے لگا ہوں، توجہ رہے، میری طرف توجہ رہے، وہ آقا کہ جس کے پاک قدموں سے لگنے والی نالین عرش سے اوپر چلی جائے، اس نبی نے چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھا کر قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کائنات کے اقتدار کی کرسیوں میں وہ عزت نہیں ہے جو محمد کے لنگر سے ملنے والی چٹائی میں عزت ہے. میں نے فیض ملت کو چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھاتے بھی دیکھا، لکھتے بھی دیکھا. اونچی آواز سے بولو، ایسے ڈھلے نہ بولو، اور محبت سے بولو. چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھاتے بھی دیکھا، چٹائی پہ بیٹھ کے لکھتے بھی دیکھا. اور میں تو ان کا ایک اور بھی گواہ ہوں، وہ تو گنبد خضرا پہ حاضر دینے کے بعد مسجد نبوی کے کسی کونے میں بیٹھ کر صرف تسبیح پہ گزارا نہیں کر رہے ہوتے تھے، یا قرآن سامنے ہوتا یا مصطفیٰ کی حدیث سامنے ہوتی. آپ ان کی گواہیاں دیکھیں. میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں اور جو علماء ہیں وہ خاص طور پر توجہ فرمائیں. بندے نے جہاں کوئی نیکی کی ہے وہ جگہ اس کی گواہی دے گی. جہاں بیٹھ کے پڑھایا ہے وہ جگہ گواہی دے گی. جہاں بیٹھ کے تقریر کی ہے وہ جگہ گواہی دے گی. جہاں قرآن کی تلاوت کی ہے وہ جگہ گواہی دے گی. جہاں بیٹھ کے لکھا ہے وہ جگہ گواہی دے گی. جہاں بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتائے ہیں
یوں کہہ سکتا ہوں، سنیے جملہ، اور یہ جملہ ان کے مرشد گرامی کے حوالے سے، استاد گرامی کے حوالے سے، امام احمد رضا کے حوالے سے، امام احمد رضا کے اس جملے کی تفسیر مجھے فیض ملت کا وجود نظر آتا ہے۔ سنو جملہ، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ محدث بہاولپوری، کہ مفسر اعظم، کہ فیض ملت کون ہے، تو میں کہتا ہوں کان کھول کے سن لو، کہ میرے نبی کا وہ عاشق ہے جو جیا بھی مصطفیٰ کے لیے، دنیا سے گیا بھی مصطفیٰ کے لیے۔ کیونکہ تسا ماشاءاللہ سارے حضور دی سنت سجائیے، جڑے علماء ہو تسی تے داد دین تو معذور ہو، تسی تے نہ دے۔ میں علماء کی زینت کی بات کر رہا ہوں، علماء کی زینت کی۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا۔ ہزاروں سال بلبل اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ چمن میں دیدہ مر پیدا، فیض ملت روز روز نہیں آیا کرتے، یہ صدیوں کی بات ہے۔ اور میں بڑی دیانتداری سے یہ کہہ رہا ہوں، اے فیض ملت، تیری عظمت کو سلام، حالات تیرے عقیدے کا رخ بدل نہ سکے، تو جیا بھی احمد رضا کے عقیدے کا پاسبان بن کے، اور دنیا سے گیا بھی احمد رضا کے عقیدے کا پاسبان بن کے۔ مجھے اس سے نہیں غرض، جو عقیدے میں کچا ہے چاہے جس طرح کے مرضی عبادت کرے میرے جوتے کی نوک پر، ہمیں غدار عبادت گزار نہیں چاہیے، محمد کے وفادار عبادت گزار کرنا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان خسروں پر جو سب کو ٹھیک کہیں۔ ہر بارات پہ تالیاں بجانے والے خسرو، ہر کوئی ٹھیک نہیں، اس کائنات میں وہی ٹھیک ہے جس کا تعلق مدینے کے تاجدار سے ہے۔ کسی بد عقیدہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں بعض دفعہ، پیر صاحب تو مجاہد ہیں، اللہ سارے پیروں کو مجاہد بنائے، میں نہیں، ہم تو اس لیے نہیں آتے، مولوی اختلافی باتیں کرتے ہیں، پیروں فقیروں کا کام لڑائی جھگڑا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا پیر فقیر لڑ جگڑ نہیں سکتے تو ہیں کس کام کے؟ بدر میں میرے نبی تشریف لے گئے تھے، سنی ایسی قوم ہے جہاد نہ آوے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، قوم ہمارا نہیں ہے اور کس کا ہے؟ کمینے حرام بات کرتے ہیں، سنیوں کو جہاد میں شہادت ملتی ہے۔ سرکار میدان بدر میں نہیں گئے، میٹھی میٹھی سنتے یاد ہے، یہ میٹھی سنت نہیں یاد؟ کچھ ہی بولو نا، کوئی سرکار میدان بدر میں نہیں گئے؟ جنہوں کا عقیدہ گئے ہو تو بولو، جب اونج آئے ہو بالکل نہ بولو۔ سرکار میدان بدر میں تشریف لے گئے نا، میدان احد میں بھی آقا تشریف لے گئے، میدان خندق میں بھی تشریف لے گئے۔ مجھ سے کوئی ناراض ہو یا راضی، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کی زلفوں کی قسمیں رب فرمائے، جس کے طلبوں کو چومنے والی خاک گزر کی قسمیں رب فرمائے، وہ نبی جہاد میں جائے، اب کون ہے جو کہے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت نازوں سے پلے ہوئے ہیں، آپ دھوپ میں نہیں نکل سکتے، حضور اے سی سے باہر کبھی نہیں نکلے، حضور کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، عیش و عشرت میں پلے۔ اور سنو، میں رونا رو رہا ہوں، تمہارے مسلک کا خادم ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کائنات کا کوئی مولوی اور پیر اس ناز سے تو نہیں پلا جس ناز سے میرے محمد نے حسین پالا۔ کیا کہنا اس حسین کے نازوں کا، کبھی علی کی گود، کبھی زہرا کی گود۔ تو جنہوں نے سبحان اللہ نہیں آتی وہ تے نہ آکھو، تے جڑے حسین پاک دے کچھ لگ دے وہ سارے آکھو۔ کبھی علی کی گود، کبھی نبی کی گود، کبھی زہرا پاک کی گود، کبھی نبوت کا سینہ، کبھی مصطفیٰ کے کندھے، کبھی نبی کی زلفیں، کبھی نبی کے لب، کبھی
کبھی نبی کی زبان سبحان اللہ سبحان اللہ ان نازوں سے پلنے والا حسین کربلا کی دھرتی پہ کنبہ گدا کے بتا رہا تھا جن کی محمد سے، جن پر محمد کی نگاہ کرم ہوتی ہے وہ کٹ تو سکتے ہیں، کسی یزید سے مل نہیں سکتے۔ الحمدللہ ہم حسینی ہیں، باقی جڑے ہو تسی ہونی ہو بس چپی رضا ہوندی ہے، ممکن ہے تسی ہو سے مارے جو ہو زبان بول الا سکتے، زبان نہ لوٹے الاؤ نا۔ اور میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، آج کی معاشی حالات میں ٹھیک، حالات میں ٹھیک، بدر میں حالات ٹھیک تھے، علماء بیٹھے ہیں، بدر میں حالات ٹھیک تھے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ حالات ٹھیک ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری اللہ نے مدد کی، تم بے سر و سامان تھے، بے سر و سامان ہو کے بھی جیت گئے۔ اونچی آواز سے بولو۔ اور میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ذمہ دار بھی ہوں اپنے جملے کا، نبی کے غلام کو جنگ میں کبھی شکست ہوتی نہیں، شہید ہو جائے تو بھی فتح اس کی ہے، غازی ہو تو بھی فتح اس کی ہے۔ رسول اللہ کے غلام کو کبھی شکست نہیں ہوتی۔ کربلا میں حسین کٹ کے جیت گیا، یزید کٹوا کے ہار گیا۔ اونچی آواز سے بولو۔ نبی کے غلام کو کبھی شکست نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ بدر میں حالات ٹھیک نہیں تھے، اللہ کہہ رہا ہے بے سر و سامان تھے، پھر فتح۔ میں بڑے آرام سے پیار کا جملہ کہنے لگا ہوں تاکہ دل کی تختی پہ لکھا جائے، اگر جملہ ثواب دے تو اتنا ہی مزے سبحان اللہ کہنا ہے۔ سن لو جملہ، عظمت دین محمد کی جنگ وسائل سے نہیں لڑی جاتی، محمد کے وسیلے سے لڑی جاتی۔ عظمت دین محمد کی جنگ وسائل سے نہیں لڑی جاتی، محمد عربی کے وسیلے سے لڑی جاتی ہے۔ آئیے احد کے موقع پر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں جانے سے پہلے حضور کے ایک اور صحابی کو کہتے ہیں اور مل جل کے دعا کریں۔ جنگ میں جانے سے پہلے دعا کیا کی؟ یا اللہ میرا کسی تکڑے کافر سے مقابلہ ہو۔ میں آہستہ آہستہ بات کرنے لگا ہوں، کسی کو بتانا نا حکمران خسرے ہوں تو طاقتوروں سے ڈرتے ہیں، محمد کے غلام ہوں تو کہتے ہیں تکڑوں سے لڑنا چاہیے، ہلکوں سے کیا لڑنا۔ سبحان اللہ تکڑے کافر سے مقابلہ ہو، تکڑے سے۔ اچھا میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، میں اسے ماروں وہ مجھے مارے، حتیٰ کہ مجھے قتل کر دے۔ میں دنیا سادہ سے کہہ رہا ہوں، مٹتے وہ ہیں جنہیں کٹنا نہیں آتا، اور بچتے وہ ہیں جو کٹا کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں۔ اور اگلے جملے سنیے، پھر میرا کان کاٹے شہید کرنے کے بعد۔ اب میں ناپ کے لیے اور لفظ استعمال کروں گا تاکہ بے ادبی نہ ہو، میرے جسم سے میری ناپ جدا کرے۔ کان کٹے، ناک میرے جسم سے جدا کرے، اور میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اللہ پوچھے عبداللہ کان کہاں کٹایا؟ اللہ پوچھے عبداللہ یہ بتا تیرے منہ سے ناک کہاں جدا ہوا؟ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہہ دوں مولا ناک جدا ہوتا رہا، کان کٹتا رہا، تیرا بندہ تجھے راضی کہتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضی رضا، حضور بیت ملت۔
جو اپنی مرضی سے اٹھے ہیں وہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ حضرات محترم توجہ فرمائیں، یہ کیا انداز ہے؟ حضرت عبداللہ بن جعد جو صحابی رسول ہے اور سرکار سے ہی تعلیم حاصل کی ہے، شاگرد بھی آقا کے، مرید بھی آقا کے، امتی بھی آقا کے، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ میرا کسی تکڑے کافر سے مقابلہ ہو، حتیٰ کہ میں تیرے راستے میں کٹ جاؤں۔ میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو توجہ سے سن سکے سنے، جو نہ سن سکے اس کی مرضی۔ راہ خدا میں کمینے نہیں کٹتے، نگینے کٹتے ہیں۔ جنگ احد کی بات آئی ہے، میں نہ کروں تو بخل ہوگا۔ حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہیدوں کا سردار، میرے پاک نبی کا چچا، اور سرکار نے فرمایا چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اب حضرت امیر حمزہ کی عزت خود دیکھ لو۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ حضور کے تمام صحابہ میں واحد صحابی ہے۔ سارے صحابہ ایک تلوار سے لڑتے تھے، حضرت امیر حمزہ 2 تلواروں سے۔ ہر میدان نے مولا علی کو سلام کیا ہے، لیکن مولا کائنات بھی ایک تلوار سے لڑتے تھے، اور حضرت امیر حمزہ 2 تلواریں۔ اور میری طرف دیکھنا، تلواریں یوں ہی چلائی جاتی، تلوار یوں چلائی جاتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ یہ دونوں تلواریں چلاتے اور کہتے کیا؟ انا اسد اللہ و اسد رسول، میں شیر خدا، میں شیر مصطفیٰ۔ ویسے میں آہستہ آہستہ بات کرنے لگا ہوں، کتنا مزیدار نعرہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے کوئی کہے میں محمد کا شیر ہوں، میں خدا کا شیر ہوں۔ سٹیجوں پر تو بڑے شیر ہوتے ہیں، میدان میں کوئی شیر ہوتا ہے۔ انا اسد اللہ و اسد رسول۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ اس طرح لڑا کرتے تھے۔ میدان احد میں جس دردناک طریقے سے آپ کی شہادت ہوئی، وہ وقت نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جس چچا کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر میرے آقا کی کیفیت بڑی عجیب تھی، ہچکیاں لگی ہوئی تھی میرے آقا کو، اور میرے آقا حضرت امیر حمزہ کے جنازے پر کھڑے ہو کر اپنے چچا کو سلام فرما رہے تھے۔ مجھے یہ لگتا ہے آج کل جو فوجیوں کو سلامی دی جاتی ہے، یہ بھی حضرت امیر حمزہ کے لنگر سے ہے۔ آج کوئی فوجی شہید ہو جائے تو سلامی دیتے ہیں نا، بڑے اعزاز کے ساتھ اپناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی عظمت کو سلام۔ زمانے میں لوگ فوجی شہید ہوتے ہیں، انہیں سلامیاں بھی فوجی دیتے ہیں، پر کیا کہنا آپ کی عظمت کا کہ آپ کی شہادت کے بعد اس نبی نے سلامی دی جسے جگ بھی سلامی دیتا ہے، رب بھی سلامی دیتا ہے۔ اور میرے آقا کے جو الفاظ تھے وہ میں پڑھنے لگا ہوں، اگر آپ توجہ سن لیں گے تو بڑی مہربانی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکہ یا حمزہ، اونچی آواز سے بولو، اے حمزہ آپ پر سلام ہو۔ السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا آپ کو سلام ہو۔ السلام علیکہ یا اسد اللہ و اسد رسول، اے اللہ رسول کے شیر آپ کو سلام ہو۔ السلام علیکہ یا فاعل الخیرات، اے ساری نیکیاں کما کے جانے والے تجھ پر سلام ہو۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اگلا جملہ مجھے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ وہ جملہ ہے کہ جس جملے کی وجہ سے بد عقیدگی تڑپتی پھرتی ہے۔ جملہ سنیے، السلام علیکہ یا کاشف الکربات، سلام آپ پر اے مشکل کشا چچا۔ میں حضرت امیر حمزہ کا وسیلہ دے کے اللہ سے آپ کے لیے زبان مانگ لوں جو نیکی پہ بولے، لائیں ذرا منہ میں ہو سو، اور کوشش کریں۔ اگر جو اللہ رسول کے نام پر آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس بیچاری کو قید کر کے نہ رکھیں۔
زبان تو اللہ نے دی اس لیے ہے کہ نام محمد پہ بولے السلام علیکہ یا کاشف الکربات، آپ کو سلام ہے مشکل کشا امیر حمزہ، اونچی آواز سے بولو۔ وہ عقل کے اندھے جو کہتے ہیں دنیا میں کوئی مشکل کشا نہیں، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں تمہاری پلید سوچ دفن ہو گئی جب میرے محمد نے حضرت امیر حمزہ کو مشکل کشا کہا۔ اگر نبی کا کیا مشکل کشا ہے تو سارے نبیوں کا تاجدار بھی مشکل کشا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، السلام علیکہ یا ذات قوم وجہ رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ میں ذرا آسان کر کے کرنا چاہتا ہوں، اس کا اجازت ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول کے حسن کے چوکیدار۔ ایسے جو بندہ نبی پاک کے حسن پر بھی نہ بولے نا، حسن اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور میں اگر خواجہ صاحب کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ دوں کہ جہان سارا بنا ہی حسن کی خاطر ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کائنات کی ابتدا بھی حسن محمد ہے، انتہا بھی حسن محمد ہے۔ یہ ساری کائنات بنائی نبی کے حسن کے لیے گئی ہے۔ اور میرا اگلا جملہ سنیے توجہ سے، لوگوں کو بڑی لالچیں ہیں، جنت ملے گی، حور ملے گی، یہ ملے گا وہ ملے گا، لیکن میرا جملہ سن لو، خدا کے خزانوں میں عاشقوں کو دینے کے لیے نبی کے دیدار سے بڑھ کے شے کوئی سبحان اللہ کہی، اللہ ان کو عطا کرے، شے کوئی نہیں۔ ساری جنت کا حسن اکٹھا کرو تو پتنی کی ایک دید کی قیمت نہیں بن سکتا۔ اور یہ صرف کورے کورے لوگوں کا ذوق نہیں، حضور کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترا ہوا چہرہ، سرکار نے فرمایا من الذی غیر لونک یا ثوبان۔ ویسے میں روک کے کہنے لگا ہوں کتنا لجپال نبی ہے، غلام کے چہرے پہ غم کے آثار نظر آئے تو پوچھ لیتے ہیں کس چیز نے غمگین کیا ہے۔ بڑے لوگ ہیں لوگوں نہیں جی ہمیں تو کوئی نہیں بچائے گا، ہمیں تو کوئی نہیں بچائے گا۔ میں کہا بڑی لعنتی شے ہے، اس کو نبی بھی نہ بچا سکتا۔ بڑی گندی شے ہے نا، اور بڑی گھٹیا شے ہے کہ جس کو نبی نہ بچا سکے۔ میں نے کہا ہمیں تو آقا بچائیں گے، جن کا عقیدہ وہ بچائیں گے وہ بولیں، باقی نہ بولیں۔ اور مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ امام بہقی نے ایک مقام پر رحمت کا ترجمہ کیا ہے، ایک معنی کشف الکربہ و قضاء الحاجہ، رحمت کا ترجمہ کیا ہے مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہو۔ اب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا معنی پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ آپ سمجھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ رحمت کا معنی قضاء الحاجہ و کشف الکربہ، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا بنے گا؟ فرمایا محبوب سارے جہانوں کو پالنے کے لیے میں کافی ہوں، سنبھالنے کے لیے تو کافی ہوں۔ چلو سرائکی دا حکم ہے، میں کوشش کریں نا جو رجا جملے سرائکی دے آتا ہے میں تو آدھے ڈر گیا۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پتہ ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا محبوبہ پالن واسطے میں کافی ہوں، سنبھالن واسطے تو کافی ہوں۔ پالن واسطے میں کافی ہوں، سنبھالن واسطے تو کافی ہے۔ میڈے ہونجے ہوئے بے خدا دی ضرورت کہیں نہیں، تیرے آمن تو بعد کہیں نبی دی ضرورت کہیں۔ تو عام طور پہ سنیا ہو سی
کہ سرکار خاتم النبیین قرآن پاک ہے، یہ سارا عقیدہ یاد ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک بھی ہے جہاں میں اپنے انداز ترجمہ عرض کرنا چاہنا، علماء نے سمجھ ان الرسالۃ والنبوۃ قدیم کا تھا۔ ادھر پتہ ہے ترجمہ کیا ہے؟ سادہ جو ترجمہ کرنا، اللہ نبی صحیح کو بھیج کے نبی تے رسول بناوانی بند کر دیا۔ بڑے گال ہے یہ جڑے یہ گال تے نہیں بولے۔ کہیں بھی شوق تھی نا گڈی گھنو پنا کمپنی دی، اچھا وہ کمپنی بند تھی گئی ہے، وہ کمپنی بند تھی گئی ہے، ہن گڈی نویں کتے دی سو فلانی شاید کتاب چاہیے، انہیں آخو چھاپا خانہ ہی بند تھی کہ پرانی لفظی اور نبی کوئی نبی اللہ فرمائے دے میں محمد بنا کے نبی رسول بنامنے بند کر دیتے پیا محمد ہوئے نہ بھیجا۔ نہ بولو ہی نہ بولو۔ سادہ دی مثال لے ہونا چاہنا تاکہ میرے جن لوگ سمجھیں۔ تساں کپڑے والی دکان تے من کے آکو میں کپڑا گھنے بڑے کھان چاہ کے دے تساں کوئی کرے چنگا نہیں کھاؤ بیا اگر این کرے چنگا بیا باقی یہی چنگا ہے پر این کرے چنگا تو آخری تھان دکھا کے سو کاکا گھندے تو گھن نہیں گھندہ تو ٹور میری دکان تے این کرے چنگا تھان کھائے نہیں میں سارا کوئی دکھا رہی تھے مالک آکے میں جناب آدم کو بھیجے نوح کو بھیجے سارے نبی بھیجے میں پانی لوڑ آئی اور میں بھیجے تھا اپنا محمد کو چاہے مننے ہی کو دیکھ کے مننے اچھی آواز نہ لاؤ ہی نہ لاؤ چاہے مننے ہی کو مننے جڑا ہی کو دیکھ کے نہ مننے بننے جہنم میں اور آپ نے بنا مرگی تے کوئی دیا نہ بھی جیسا یہ ایک کافی سرکار آخری نبی بن کے تشریف دینا ہے کچھ یہ بات نہ بولو آپ بھی آدھا ہو گئے پر شیطان کوئی گال دا کیا پتا وہاں کہ تو تتھیوں مولا جی میں مرضی آنکھ میں کو تو پتا ہے جو غیر ہے میں کو تو پتا ہے جو غیر ہے اور اردو دا حکم نہیں بیچے میں نا کہیں ملے اردو مولوی کو نہ کون چکر اچ پائیے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں الیکشن میں آؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں گھر جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں مجھے پتا ہے یہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو اس لیے اردو والی بات بھی ٹھیک ہے سنیے میں پھر اردو میں آ جاتا ہوں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کیا چپ شیطان کہاں چپے ویسے میں ایک بات کہنے لگا ہوں کوئی ناراض ہو یا راضی ہو بے شک بزرگوں کو جھک کے سلام نہ کرو لیکن یہ تو بتا دو یہ بزرگوں کو نہ جھکنے کا سلسلہ چلا کہاں سے ہے نہیں بولو اچھی اور محبت سے بولو جو سب سے پہلے جھکا وہ سید الملائکہ جبرائیل بنا اور جس نے انکار کیا وہ لعنتی ابلیس بنا مجھے ایک بات کا پتہ چل گیا تعظیم محبوبان خدا کا انکار کرنے سے لعنت ملتی ہے اور تعظیم کرنے سے رحمت ملتی ہے اس کمینے نے کہا کیا اس نے کہا اس کی آگے جو پوچھ جسے تو نے مٹی سے بنایا اللہ نے فرمایا نکلو لعنتی آپس میں بیٹھے ہیں ویسے اس پہ نیاز ہے کیا اللہ نے جناب آدم کو مٹی سے نہیں بنایا خود کہتا ہے میں نے مٹی سے بنایا اور شیطان نے کہا مٹی سے بنایا نکل جا لعنتی کیا اللہ یہ کیا بات فرمایا میں کہوں اور بات ہے کوئی اور کیوں کہے اور میرا اگلا جملہ سنیں گے تو بڑا لطف آئے گا کیا اللہ اسے لعنتی کی بنایا فرمایا اتنا کمینہ ہے اسے آدم میں مٹی نظر آتی ہے نبوت کا نور نظر نہیں آتا جن کو نبیوں میں خاک نظر آئے ان کے مقدر میں خاک ہوتی ہے اور جنہیں نور نظر آتا ہے ان کے مقدر میں نور ہوتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو میری ابھی طبیعت وہیں لگی ہے السلام علیکہ یا ذات و وجہ رسول اللہ اب آپ سبحان اللہ نہ کہیں آپ معذور لوگ ہیں میں خود سبحان اللہ آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تسی تے نعرے اس طرح لاندے ہو تے جڑی اے حضرت غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. تلے تلے تو قبول ہے اس تے منہ چوک کے نا. اگر تم چاہتے ہوتے میری بات سنیں یا بڑے دکھ سے علامہ ریاض صاحب علامہ فیاض صاحب کہہ رہا ہوں فیض ملت کے عرص پر اس قوم کو بھی کیا جینے کا حق ہے. بابا صاحب کے مزار پہ حملہ ہو گیا, داتا صاحب کے مزار پہ حملہ ہو گیا, قاضی عبداللہ کے مزار پہ حملہ ہو گیا, سیدہ زینب زہرا کے مزار پہ حملہ ہو گیا, حضرت خالد ابن ولید کے مزار پہ حملہ ہو گیا اور دیگر صحابہ کے مزار پر. اور یہ قوم آج بھی کہہ رہی ہے لگیاں نے موجیں ہون لائی رکھی سونے. بلے موجی ہو دماغی چیک اپ نہ کرانا. چشتیوں کا کعبہ ہے بابا فرید کا آستانہ ہے. کون ڈلے بولو, میں خود بھی چشتی ہوں. اور ولیوں کا کعبہ ہے بابا کا آستانہ. تھوڑے ڈلے بولو, اونچی آواز میں بولو. اگر بابا صاحب کے مزار پہ حملہ ہو, دادا صاحب کے مزار پہ حملہ ہو, مزارات حملے ہوتے ہیں, تمہاری موتیں لگی رہے تو عقل کا علاج کراؤ. عقل کا علاج اتنا ہی پہرا دینا سیکھ لو جتنا روٹی کھا کے مالک پہ کتا پہرا دیتا. کیا ہم دادا صاحب کا لنگر نہیں کھاتے؟ جڑے کھاندے ہو بولو. دادا صاحب کا لنگر نہیں کھاتے؟ پہرا بھی دے رہے ہیں ہم. اور صبح جا کے چادر چڑھا کے چھٹی, بابا سے مشکلات مانگ کے چھٹی, دادا کے دروازے سے اپنی مشکلات حل کروا کے چھٹی. ایک کتے کو آپ روٹی کا ایک ٹکڑا ڈالتے ہیں, ایک روٹی, اور وہ بھی زمین پر. وہ کتا روٹی کھا کے آپ سو جاتے ہیں, رات کو پہرا دیتا ہے. اور کبھی کتے نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ آپ نے اس سے پہرا نہیں دیا جاتا, اس لیے کہ ڈاکوں کے پاس کلاشن کوفیں آ گئی ہیں. کبھی نہیں کہا. اگر آپ کو کسی کتے نے کہا تو مجھے بتاؤ. اس کتے سے کوئی پوچھے روٹی ایک کھاتا ہے, جاگتا تو ساری رات ہے, اس نے کہا مجھے اللہ نے حرام بنایا ہے, نمک حرام نہیں بنایا. میں نمک حرام نہیں ہوں. اور کلاشن کوفوں سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اس نے کہا جس کا کھاتے ہیں اس کی خاطر جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے. میں اب آہستہ آہستہ بات کرنے لگا ہوں. کسی کی طبع نازک پہ گراں بھی گزرے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, پیرو, مولویو, خطیبو, ادیبو, مفکرو, دانشورو, تمہیں تو مدینے والا کتنی عزت کی روٹی. آج پیر صاحب کے ہاتھ چومے جاتے ہیں تو میرا نبی کا وسیلہ ہے. عالم دین کی عزت ہوتی ہے تو میرے نبی کا وسیلہ ہے. خطیب کے نعرے لگتے ہیں تو میرے نبی کا وسیلہ ہے. نعت خان کو سلامی ہوتی ہے تو میرے نبی کا وسیلہ ہے. کوئی مدینہ المنورہ سے آ جائے, لوگ اسے سلام کرتے ہیں تو یہ میرے نبی کا وسیلہ ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں, کتا حرام ہو کے ایک روٹی کھائے تو مالک پہ پہرا دیتا ہے. خدا کے لیے جاگو, تمہاری مسندیں دستاریں چپے, اور یہ سارا وقار جس محمد کی خیرات ہے اس نبی کی عزت کے پہرے دار بن جاؤ. اور لوگوں کو بتا دو ہم کلاشن کوف سے نہیں ڈرتے, وہ قیمتی جان ہوتی ہے جو مصطفیٰ کے کام آ جاتی ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور فرما رہے ہیں, السلام علیکہ یا ذات محمد رسول اللہ. یہاں آج کل ہمارے پاس یہ بڑی بیماری ہے کہ ہم کھڑے تو ہو جائیں, وسائل کہاں سے آئیں گے. یہ بھی عہد میں دیکھ رہے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور تیر خود دیتے تھے. اس پر نہیں آپ سبحان اللہ کہیں گے, تیر خود دیتے ہو. تیر دے کیا کہتے ہیں, ارم یا سعد فدا کا حبیب ہوں. اے سعد تیر چلا تجھ پر مجھ محمد عربی کے ماں باپ قربان ہو جائے. حضرت
حضرت علی نے یہ جملے سنے تو علی پاک داد دیے بغیر رہ نہ سکے. حضرت علی نے کہا صاحب تو مقدروں والا ہے, میں نے اپنے کانوں سے پہلی مرتبہ کسی کے لیے سنا ہے کہ میرا نبی اپنے ماں باپ اس پر قربان کر رہا ہو. ارمے یا ساتھ تیر چلا. چلے آپ سبحان اللہ کہیں, پہلے میری بات سنیں. یہ تیر کن پر چلائے جا رہے تھے؟ کافروں پر, نبی کے گستاخوں پر جو حضور پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے. حضرت سعد ان پر تیر چلاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے نبی پہ حملے کی غرض سے آنے والوں اور حملے کی نیت کرنے والوں پہ جو حملہ آور ہو اسے کوئی دعا دے نہ دے, مدینے کا تاجدار ضرور دعائیں دیتا ہے. ساتھ تیر چلاؤ, تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. میں ذرا ہولے ہولے تھوڑے کو مسئلہ پوچھ گی نا, ہولے ہولے آہستہ آہستہ دسائے. ویسے میں کچھ نرم دل دے لگتے ہو, میں ہی بس تقریر ذرا ہولے ہولے کیا کرے نا, جی کہیں کو کچھ نہ آکھنا ہوئے ہاں تو میں نے نبی آپ تیر دے کے آکھے مارو. کسی کو کچھ نہ کہیں, حالات کا تقاضا ہے. میں وہ کیسے حالات ہیں نبی کے گستاخ کو بھی کچھ نہ کہیں. یہ کون سے حالات ہیں بھائی؟ علم یاسات اور میرے آقا تیر خود عطا کرتے. میں فیض ملت کے عرس کے موقع پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, تم بھی گواہ رہنا. جو مصطفیٰ کی عظمت کے پہرے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو سارا لنگر مدینے والا خود عطا کرتا ہے. اور آپ سے میں گواہی لے لوں, اتنا نیک لوگ ہیں تو کیا سرکار کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے نہیں فیض ملت نے کتابیں لکھی؟ انہوں نے کسی ذاتی جھگڑے کے لیے تو کوئی کتاب نہیں لکھی, کوئی ذاتی فیصلے کے لیے کوئی کتاب نہیں لکھی. جب بھی قلم اٹھا نبی کی عظمت کا پہرے دار بن کے اٹھا. اونچی آواز سے کہہ دو. اور مجھے مولا کائنات کی وہ بات یاد آ رہی ہے, جراحت السنان لہل تیامو ولا یلتامو ما جرح النسام. حضرت مولا کائنات نے کہا تھا تیر کے زخم چھوٹ جاتے ہیں, زبان کے زخم نہیں چھوٹتے. میں مولا کائنات سے لنگر لے کر اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں, فیض ملت نے گستاخوں کو وہ زخم لگائے ہیں, زخم چاٹتے چاٹتے مر جائیں گے, وہ زخم ٹھیک نہیں ہوں گے. دستار بندی اس بندے نے کرائی ہے جو پاکستان میں قاسم فیضان رضا بن کے آیا. اور اعلیٰ حضرت نے خود کہا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. اعلیٰ حضرت نے سرکار کے کرم پہ ناز کیا ہے, اور نیزے چلائیں تو زخم ہوتا ہے. احمد رضا کا نیزہ غار کرتا ہے, غار. بڑے ڈھیلے بولے ہو, اونچی بولو, کچھ نہیں ہوتا. میں نے کسی کا نام لیا, نبی کے گستاخوں کے سینے میں غار کرتا ہے. غار غار. میں آہستہ آہستہ کہنے لگا ہوں, اے امام محمد رضا, نیزوں سے زخم ہوتا ہے, آپ کے نیزے میں اتنا پاور کہاں سے آ گئی کہ غار کرتا ہے؟ انہوں نے کہا چلتا بریلی سے ہے, پاور مصطفیٰ کے مدینے سے آتی ہے. سے ہے, پاور مصطفیٰ کے مدینے میں آتی ہے. حضرت فیض ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے, انہوں نے زندگی بھر دنیا کے وسائل کی طرف نہ دیکھا, انہوں نے زندگی بھر مال و منال اکٹھا کرنے کی طرف نہ دیکھا. مجھے آج بھی یاد ہے وہ سادہ کپڑوں میں بیٹھا ہوا ایک آدمی, سادہ کپڑوں میں ملبوس, میرا جملہ سنیں گے جن کو ذوق ہوگا وہ تڑپیں گے. منصور شاہ صاحب وہ 14ویں صدی میں پہلی صدی کا آدمی لگتا.
ہے اس جملے کو؟ ہمیں تیاری میں 2-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور ان کو یہی فکر تھی جتنا تیاری میں کام کرنا ہے لگنے ہے وقت، اتنا وقت نبی کے نام کو کچھ لکھنے میں نہ لگا دو۔ ہزاروں صفحات جس کے قلم سے نکلے، اور میں یہ بات کہنے میں حق بجانے ہوں، فیض ملت وہ پیر ہے جسے اپنے زندہ رہنے کے لیے مریدوں کی ضرورت نہیں، بیٹوں کی ضرورت نہیں، شاگردوں کی ضرورت نہیں۔ فیض ملت کی سینکڑوں کتابیں قیامت تک ان کی زندگی کا اعلان کرتی ہیں۔ اور اگر آپ میری یہ بات سمجھ رہے ہوں تو میں عرض کر دوں، وہ صرف زندہ نہیں، وہ ساری زندگی بانٹتے رہے۔ میری یہ خوشی ہے کہ خواجہ صاحب تشریف فرما ہے، صرف مردے کو قنبے زندہ کہہ کے زندہ کرنا صرف یہی کرامت نہیں، کسی جاہل کو عالم بنانا اس سے بھی بڑی کرامت ہے۔ علم زندگی ہے، اور ساری زندگی علم بانٹتا رہا احمد کا فیض بن کے۔ اونچی آواز سے بولو، اس طرح نہ بولو۔ علم نور ہے، اور ساری زندگی یہ بندہ خدا نور بانٹتا رہا۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، رات کو قرآن و حدیث کے گلشن میں آقا کے حسن کے پھول تلاش کرتے کرتے پھر اس مدنی کی دید کے لیے سو جاتے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، رات کو گلشن میں تلاش کرتے کرتے سو جاتے، پھر آقا کی دید کی تمنا رکھ کے پھر صبح کو اٹھ کے پھر وہی جو رات کو موتی تلاش کیے، پھول تلاش کیے، اسے دوسرے شاگردوں کی جھولی میں ڈالنا شروع کر دیتے۔ تو مجھے یہ کہنے دیجئے، میں اس فیض ملت کو سلام عقیدت پیش کرنے آیا ہوں جس کی رات بھی نبی کے حسن کے لیے، جس کا دن بھی نبی کے حسن کے لیے۔ جن کا وظیفہ ہی حسن یار ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک حوالہ عرض کر دوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ لوگ جو ایمان لائے آپ پر۔ حضرات توجہ فرمائیں، میں کون سی بات کر رہا تھا؟ الذین آمنوا بہ، ایمان لائے آپ پر، ونصروہ، نوکری کرے آپ کی، وعزروہ، اور حد درجے کی تعظیم کریں آپ کی۔ ادھر ترجمہ اور کر لیے ذرا سواد آئے گا، سونے تیرے ادب وچ تل لا چھڈے، بالغوا فی تعظیمہ، اپنی طرف تل لا، صحابہ تل ہی لائے۔ پتہ ہے صحابہ نے کتنا ادب کیا، صحابہ نے اتنا ادب کیا کہ کافر صحابہ کو بے وقوف کہنے لگے۔ اچھا یہ بڑا رولا جی، اے بے ایمان ابتدا تو ادب والے کو بے وقوف کہنے لگے۔ اس ذوق کے مالک تھے نا کافر بھی، اس ذوق کے مالک تھے۔ بھائی کی اسی تعظیم ہونی چاہیے، بھائی کی سی سرائکی ٹھیک رہا کسی ساری زندگی کسی دے وطن تے کریں مار گئے۔ بھائی کی سی تعظیم ہوتی ہے، لوہابے دان نیچے نہیں جانے دیتے، ناک مبارک کا تبرک نیچے نہیں جانے دیتے، پاگل ہے پاگل۔ اللہ فرماتا ہے اللہ انہم مصطفیٰ، جبل تے تسی ہو جڑے ادب نہیں کرتے، پاگل تو تم ہو۔ اچھا ایمان لائیں آپ پر، نوکری کریں آپ کی، تعظیم کریں آپ کی، اور پیروی کریں اس نور کی جو اتارا گیا آپ کے ساتھ۔ یہ 4 مرتبہ آپ چلو بالکل سبحان اللہ۔ میں چونکہ صرف تو پیروں تک چشتی ہوں، اور میرا ایمان بھی خواجہ غریب نواز دے لنگر بچو ہے، میں موہینی مومن ہوں۔ ایڈے تو تکلیف آتی ہے، اونچی بولو، میں
غریب نواز کے کوٹے کا مسلمان ہوں، سلطان الہند کے لنگر سے مسلمان ہوں، میں یہ آپ پہ قوالی نہ کر دوں تھوڑی سی؟ تکرار قول کوئی تو قوالی کہتے ہیں۔ ایمان لائیں، آپ پر تعظیم کریں، آپ کی نوکری کریں، آپ کی پیروی کریں، اس نور کی جو اتارا ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اللہ فرماتا ہے محبوب ایمان کی بات کریں تو نظر آپ پر رہے، خدمت دین کی بات کریں تو نظر آپ پر رہے، تعظیم کی بات کریں تو نظر آپ پر رہے، قرآن کی بات کریں تو نظر آپ پر رہے۔ اس لیے جو تجھ سے نظریں ہٹاتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور جو تجھ پہ نظریں لگاتے ہیں وہ آباد ہو جاتے ہیں۔ فیض ملت تیری عظمت کو سلام۔ تو نے تفسیر قرآن لکھی تو نظر مصطفیٰ کے حسن پر، تو نے عقیدے کی بات کی تو نظر نبی کے حسن پر، تو نے خدمت دین کی تو نظر نبی کے حسن پر، تو نے تعظیم کی بات کی تو نظر نبی کے حسن پر، اس لیے کہ تو جانتا تھا محمد سے نظریں ہٹانے والے برباد ہوتے ہیں، یار پہ نظریں لگانے والے آباد ہوتے ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں وہ لوگ کہ جن کی تحریر کا قبلہ، تقریر کا قبلہ، تدریس کا قبلہ ہے، تو ہمیں تو سبحان اللہ کہنا نہیں آتا۔ ایک منٹ، جڑے امانت رکھے گئے ہو نا وہ بالکل نہ بولے، جڑے آپ آئے ہو بولو۔ خواجہ صاحب سے ذوق لیتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں، سنی کی تو قبر میں بھی چپ نہیں ہونا، تو جینے جاگنے چپ ہوئے۔ آپ کہیں گے کہ سنی کی قبر چپ نہیں ہوگی، میں نے کہا کیسے چپ ہوگی؟ دیکھا نہیں تھا امام احمد رضا کا شوق کہ قبر کو اتنا گہرا کھودنا میں کھڑا ہو سکوں؟ یہ چپ ہونے کے لیے وجہ کہا آقا آئیں گے تو لیٹا رہوں گا، میں کھڑا ہو کے درود سلام شروع کر دوں گا، قبر جانے مدینے کا تاجدار جانے۔ اور مولانا جمیل قادری نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کہ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام والسلام۔ جن کی لاشوں نے درود سلام پڑھنا ہے وہ ضرور سبحان اللہ کہہ لیں اور اونچی آواز سے کہہ لیں۔ کہیں مجھے وہ بھول نہ جائے، جن لوگوں کی تقریر کا قبلہ، تحریر کا قبلہ، تدریس کا قبلہ، جن کی خطابت کا قبلہ، جن کی تفسیر کا قبلہ، جن کے پڑھانے کا قبلہ، جن کے دنیا میں آنے کا قبلہ، جن کی سوچ کا قبلہ، جن کی فکر کا قبلہ نبی کا حسن رہا، ان لوگوں کی صفوں میں بہاولپور کی سرزمین پہ آج آرام کرنے والا فیض ملت بھی دکھائی دیتا ہے، جن کی تقریر طواف کرے حسن مصطفیٰ کا، بولو بولو اچھی بولو، تحریر طواف کرے حسن مصطفیٰ کا، تدریس طواف کرے حسن مصطفیٰ کا، اونچی آواز میں بولو، سوچ طواف کرے حسن مصطفیٰ کا۔ مجھے کہنے دیجئے جن کی کتاب سے لے کر جن کے خواب تک ہر شے نبی کے حسن کے لیے وقت تھی، اس شخصیت کا نام فیض ملت۔ آپ حضرات، مجھے بھی بہت ساری کہاوتیں بھی آتی ہیں، حکایتیں بھی آتی ہیں، لیکن میں حکایتوں کی طرف اس لیے نہیں جا رہا جن کے عرس پہ ہوں ان کے بارے میں مجھے کچھ نہیں آتا۔ کام کے نہیں ہوتے، ہم گھنٹہ گھنٹہ اس پہ لگا دیتے ہیں، ان کے تو کام پہ صدیوں بولا جا سکتا ہے۔ اونچی آواز میں بولے نا، آپ کو احساس ہے یہ کتنا بڑا بندہ ہے؟ بلا شک و شبہ آج سینکڑوں زبانیں مصطفیٰ کی عظمت کے ترانے پڑھ رہی ہیں اور ان کے پاس فیض ہے، فیض ملت کا۔ آج کے دور میں ایک صحیح العقیدہ عالم دین مل جائے تو بڑی بات ہے، اور جن نے سینکڑوں تیار کی ہیں، اس پر آپ نے سبحان اللہ اس لیے کہنا سنیوں کو پڑھنے پڑھانے سے کیا کام ہے؟ ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے، ہمارا کام ہی اور ہے۔ ہم تو غوث پاک کی 11ویں بھی اس لیے بناتے ہیں کہ دیکھنے پکائی جاتی ہے۔
میں لنگر کا منکر نہیں ہوں، لنگر کے پلا ہوں۔ شاید کوئی کہے کہ میں لنگر کا منکر ہوں، پر اتنا ضرور کہتا ہوں غوث پاک نے دیگوں کا کام نہیں کیا۔ درست العلم حتی صرف کتبہ، وہ علم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ بندہ غوث کا لنگر کھائے اور جاہل نظر آئے، اس مرید کو میں کیا کروں؟ میں خواجہ صاحب کی عزت پہلے بھی کرتا تھا اور کرتا رہوں گا، لیکن اب میرے لیے عزت اس لیے بھی ہے کہ گڑھی شریف میں کبھی کمپلیکس میں جا کے دیکھیں۔ ہمیں بڑا شوق ہے صرف روزے ہی بنانے کا، میں روزوں کا منکر نہیں ہوں۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے مدرسے زیادہ ہیں اور تمہاری قبریں زیادہ ہیں، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو جینے کا شوق ہے، ہمیں مرنے کا شوق ہے۔ ایک بزرگ کا روزہ بن گیا تو باقی کو صبر کر کے ساتھ دفنا دو نا۔ اب سنیوں کا ٹھیکہ ہے کہ سارے پیسے روزوں پہ لگائے، کوئی تھوڑے پیر تو نہیں ہے۔ ہر پیر کے روزوں کی بجائے میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر پیر سے عقیدت ہے اس پیر کے نام پر نام محمد کا درس قرآن بنا، اور اس کا ثواب پیر صاحب کی روح کو بخشو۔ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پیر صاحب بھی راضی ہوں گے، آقا بھی راضی ہوں گے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو اونچی آواز سے بولے، نہیں ہے تو میں چھوڑنے لگا ہوں۔ ساری بتا کی ہیں جب بیڑے غوث پاک تراندن میں اکیلے ہی کڑا شک ہے، بیڑے ترانا کو مسئلہ ہے، یہ جبلہ دے ٹکر دے کے مسئلہ ہونا ہے۔ ولی دا ہاتھ خدا دا ہاتھ بن جاتا ہے تو پھر بیڑا کی کہہ رہے ہیں۔ میں اس طرف نہیں جا رہا، میں سنیوں سے کہہ رہا ہوں ضروری تھوڑا ہے کہ پہلے بیڑا ڈبو کے پھر ہی غوث کو یاد کرو۔ وقت میں یاد کر لو، بیڑا ڈوبے ہی نہ۔ کیا خیال ہے؟ انہیں تو نہیں بولو گے، انہوں نے صاحب ڈوبے ہوئے نکال کر، ترنا نکال نہ کر۔ اور میں جب جاتا ہوں تو نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بڑا پیسہ لا کے نعرے لگاتے ہیں۔ میں کسی ٹائم سوچتا ہوں ایسا مرن کا جی تمہیں شوق ہے، 4 دن حضور دے غلام بن کے جی نہیں لگتا، مرے تمہارے دشمن، جب آئے گی موت مار لیں گے، لیکن جب جیے تو نبی کے غلام بن کے جیو نا۔ اور میں آپ کو سادہ مسئلہ بتاؤں، میں اور حوالے سے کہہ رہا ہوں، میری تقریر کا کوئی غلط مسئلہ نہ لے، سننے کے لیے موت اور حیات کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا اس نے جینا بھی حضور کے لیے، مرنا بھی حضور کے لیے، نہ اپنی غرض کے لیے جینا نہ اپنی غرض کے لیے مرنا، اور نبی کے لیے جینا اور نبی کے لیے مرنا ہو تو پھر جیو بھی غلام بن کے، مرو بھی غلام بن کے۔ میں حضرت فیض ملت رحمت اللہ علیہ کے عرص پر بہت سارے لوگ دور دراز سے آئے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، ان سے بھی کہوں گا حضرت فیض ملت کا عرص اتنا ضروری نہیں جتنا فیض ملت کا مدرسہ ضروری ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مدینہ طیبہ کا وہ فقیر، اور اکثر لوگوں کا تعلق ان سے مسجد نبوی کا تعلق ہے، گنبد خضرا کا تعلق ہے، بندہ وہاں لکھ بھی رہا ہو اور لوگوں کو بارگاہ مصطفیٰ کے آداب بھی بتا رہا، اونچا نہ بولنا، اونچا نہ بولنا، یہ سرکار کا در ہے، ادھر پیچھ کر کے نہ بیٹھنا۔ میں حضرت فیض ملت کے پاس حاضر ہوا، وہاں ایک صاحب تھے، ان سے کسی مسئلے پر بات ہوئی تو میں انہوں نے کہا کہ اس طرح نہ کریں، تو حضرت فیض ملت کا وہ جملہ بڑا سننے والا ہے، آپ نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا بڑا آہستہ آہستہ ہوٹل میں سمجھائیں گے، ہوٹل میں مجھے سمجھ میں آگے بلا کے نا میری کون ہوٹل میں سمجھائیں گے، ان کو یہ عقیدے کا مسئلہ ادھر جا کے ہوٹل پہ سمجھائیں گے۔ میں نے ہوٹل پہ پوچھا، انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ اس کو مسئلہ سمجھاتے سمجھاتے آقا کے روزے کے پاس آواز اونچی ہو جائے، اس کو بچاتے بچاتے خود نہ بچے۔ میں نے کہا واہ، ادب دیکھو کہ ہر مسئلے کا پتہ ہے، لیکن یہ بھی ساتھ کے سب سے بڑا مسئلہ نبی کا ادب ہے۔
کا آستان بھی آباد رہے گا، مدرسہ بھی آباد رہے گا، جس نے اپنی ساری زندگی وقت کی آقا کی عظمت کے لیے. اور میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اتنا ہی بات کرتا ہوں جس بات پہ کوئی چمچہ گیری نہ کرے. میں اگر بہت عالم فاضل ہوں تو ممکن ہے کسی کو تکلیف ہو جائے، عالم تو وہ ہیں، لیکن یہ کیا کم بات ہے کہ حضرت فیض ملت کا کوئی صاحبزادہ ایسا نہیں کہ جو دین کا خادم نہ ہو اور چہرے پر مصطفیٰ کی سنت نہ چلی ہو. بعض دفعہ لفظ صاحبزادہ کہا جائے تو لوگ پوچھتے یہ بھی صاحبزادہ ہے. جب وہ یہ بھی کہتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں قربان حضرت فیض ملت کے آستان کرم اور ان کی تعلیمات پر مجھے مولانا محمد المریچی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نصیحت کا وہ جملہ یاد آیا ہے، اگر آپ سنیں تو میں عرض کر دوں. اولاد کو تربیت میں یہ بات بتا دو، عزت کی روٹی ٹکر اور اچھی آخرت تبھی ملتی ہے جب بندہ حضور کا فقیر بنے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھا دو کہ یہ کھاتے بھی تو یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. تو فیض ملت دنیا سے تشریف لے گئے، آج فیض ملت موجود ہیں ہزاروں شاگردوں کی آواز میں. آج وہ موجود ہیں اپنے صاحبزادوں کی خدمت دین میں. آج وہ موجود ہیں جامعہ اویسیہ کی صورت میں، اور آج وہ موجود ہیں ہزاروں صفحات کی صورت میں جو عظمت مصطفیٰ کے لیے لکھے گئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور یہ دور انتہائی ہوشیار اور بیدار ہو کر رہنے کا ہے. اب یہ بات، یہ میری طرف دیکھیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں میرے بیان مولوی صاحب ہاتھ بننے ہوتے دیکھی جاؤ خدا اللہ تو اڑکڑا ویزا کیا مقدر. یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. آپ نے سوچا ہے ہاتھ میں نے کیوں جوڑے ہیں؟ کوئی فنڈ نہیں مانگ رہا، ہاتھ جوڑ کے اس لیے کہہ رہا ہوں بے غیرتی کے اس ماحول میں غیرت مند سنی بن کے دیے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ میرا قائد یوں کہتا ہے، میرا لیڈر یوں کہتا ہے. آگ لگا دو اس قائد اور لیڈر کو جو بے غیرتی سکھائے. قائد اور لیڈر تو کسی وقت نہیں بھی دیکھتا، ہم نے اس سے وفا کرنی ہے جو میرا محمد ہر وقت دیکھ رہا ہے. میرے ساتھ آج فیض ملت کے عرس پر وعدہ کرو، آج کے بعد کسی گستاخ رسول سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جن کا نہیں ہوگا وہ ہاتھ کھڑا کریں، جن کا ہوگا وہ بالکل نہ کریں. کسی گستاخ رسول کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق. صبح کوئی کہے جی رات کو آیا تھا اقبال پچھلی سب تقریر کر گیا، ہمارا کہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے تو نام نہیں لیا. چور کی داڑھی میں تنکا ہو تو میں کیا کروں. کسی گستاخ رسول سے ہمارا کوئی تعلق. ہاتھ میں ڈھیلا ہو گیا نا. صحابہ کے بے ادبوں سے ہمارا کوئی تعلق، اہل بیت اطہار کے گستاخوں سے ہمارا کوئی تعلق، اور اولیاء کرام کے بے ادبوں سے ہمارا کوئی تعلق. اور آج وعدہ کرتے ہیں حضرت خواجہ صاحب کی موجودگی میں، پیرزادہ صاحب کی موجودگی میں، فیض ملت کے آستانے پر سینکڑوں علماء کی ساتھ مل کر اے مدینے کے تاجدار جئیں گے سنی بن کے، مریں گے سنی بن کے، اٹھیں گے سنی بن کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فیضان امام احمد رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان، فیضان حضور فیض ملت، آستانہ عالیہ فیض ملت، جماعت اہل سنت پاکستان. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا.